أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله ولا آخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اقتراء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته. والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشرہ ثانی ماہ محرم 1429 ہجری کے سلسلے کی تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر جامعہ. سب سے پہلے آپ حضرات سے ایک دعائے صحت کی گزارش ہے. حسین ساجوانی صاحب کی والدہ علیل ہیں، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے. دعا فرمائیں پروردگار عالم بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرمائیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ذکر ہے معصوم کے کلام اور آثار میں سے ایک ایسے کلمات کا کہ جن میں ایک طرف بلاغت ہے، فصاحت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کلمات میں خدا کا توسل ہے. دوسری طرف اگر کوئی معصومین کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو انہی کلمات کے ذریعے ان کے روبرو قریب اور دور سے ان کی مدح کرے
ان کی ستائش کرے اور انہیں یہ کہہ کر سلام کرے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معظر الرسالہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام، اے وہ کہ جو رسالت کے قرار دیے جانے کی جگہ ہے، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو رسالت قرار نہ دی جاتی، رسالت نے قرار پکڑا تو اے اہل بیت آپ کی ذوات میں مقام رسالت اور مقام نبوت 1400 سالوں میں مقام تفسیر پہ لاتعداد ایسے مباحث ہیں کہ جن میں آج تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ مقام رسالت کیا ہے، اور لوگ اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی ان مباحث کا دروازہ بند نہیں ہوا جو آج سے ہزاروں برس پہلے کھلا تھا۔ شاید میں نے کبھی اس کی طرف اشارہ کیا ہو کہ یہ دروازے اس عہد میں کھلے کہ جب یونان کا فلسفہ مسلمانوں میں آ کر ان کے علوم میں شامل ہوا تو انہوں نے مذہب کو فلسفے کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کیا، اور اس طرح کے مباحث اسلام میں جگہ پا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رسول جس کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ اسے مانا جائے، اس پر بحث شروع ہو گئی کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ نے بحث کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، مانے جانے کے لیے بھیجا تھا۔ محمد الرسول اللہ بحث کی چیز نہیں ہے، لیکن اب جب دروازے کھل ہی گئے تو وہ دور غنیمت تھا کہ ہمارے ائمہ کی غیبت شروع ہونے سے پہلے دروازے اس بحث کے کھلے تو جاتے جاتے ہمارے ائمہ نے ایسے کلمات ارشاد فرما دیے کہ کم از کم ہمارے چاہنے والے آنے والے وقتوں میں اس بحث میں الجھ نہ جائیں اور مقام رسالت کو بھی پہچانیں، تاکہ رسالت اور نبوت کو سمجھنے کے بعد یہ بھی جانتے رہیں، اس کی بھی معرفت رہے کہ اہل بیت نبوت کیا ہیں اور اہل بیت رسالت کیا ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن بار بار کہہ رہا تھا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دے۔ جب اللہ بہتر جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں اس نے قرار دیا رسالت کو وہی رسالت کے لیے بہترین جگہ تھی، اور چونکہ خالق حقیقی پروردگار صرف ایک رسالت ہی کے بارے میں نہیں بلکہ جتنی چیزیں روئے عرض پر کیا مخلوقات عالم میں پائی جاتی ہیں ان سب میں ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے، اور یہ جو مقام جس چیز کا پایا جاتا ہے اس مقام پر غور کرنا ضروری ہے، جس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ دو طرح کے فضائل ہوا کرتے ہیں، ایک فضائل تکوینی ہیں، ایک فضائل تشریعی ہیں۔ فضائل تکوینی وہ فضائل ہوتے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے جس کے لیے رکھ دیا اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ فضائل تشریعی وہ ہیں کہ جن کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس کو دوسری طرح سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک قانون فطرت کا قانون ہے اور فطرت کا قانون اٹل ہے، اللہ نے جس کے لیے جو چیز جہاں قرار دے دی وہ اس کے لیے وہی مقام ہے، وہ بدلی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح سے تحصیل کی منزل پر کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ نے یہ رکھا ہے ٹھیک ہے، تم جستجو کرو گے، تم محنت کرو گے، تم ریاضت کرو گے، یہ فضیلت تمہیں مل جائے گی، تم اس کو پا لو گے۔ یہ تکوینی اور تشریعی فضائل اگر اس کو لوگ سمجھ لیں تو سارا نظام پروردگار کا سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ تکوینی اور تشریعی فضائل کو سمجھنے کے لیے کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز پر غور کرنا شروع کریں۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا
کہ مشاہدہ عبادت ہے اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے مشاہدہ ضروری ہے. انسان پر لازم ہے کہ وہ مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرے. جو کچھ اللہ نے اس کے سامنے خلق کیا ہے اس پر غور کرے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیز کہاں قرار دی گئی ہے اور کس چیز کے لیے کون سا قانون بنایا گیا ہے. بارش قیامت تک بادل سے ہی برسے گی، کبھی بڑا سا پتھر کا ٹکڑا آسمان پہ آ کے پانی نہیں برسائے گا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. چاند رات کو ہی چمکے گا، سورج دن میں ہی روشنی دے گا. ہم جتنا چاہیں اس قانون کو بدلنا، اس قانون کو ہم نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اٹل قرار دیا ہے. ستاروں کو چاند کے ساتھ ہی نکلنا ہے، سورج کے ساتھ روشن نہیں ہونا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. ستاروں میں نحس بھی ہوں گے، ساتھ بھی ہوں گے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. چاند کو 30 اور 29 کے نظام پر باقی رہنا ہے. کوئی مہینہ 32 اور 35 کا نہیں ہو سکتا، 28 اور 25 کا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اسی طریقے سے آسمان کے علاوہ آپ زمین تک آ جائیے تو زمین پہ لاتعداد ایسی چیزیں آپ کی بکھری ہوئی ہیں کہ جس میں قانون الہی بدل نہیں سکتا. رات اور دن کو آنا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 دن ایک ساتھ آ جائیں. درمیان میں رات کا آنا ضروری ہے. 2 راتیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی، درمیان میں دن کا آنا ضروری ہے. زمین پر آئیے تو زمین پر آپ کے جتنی اگنے والی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہوئے چلیے ایک اللہ کا نظام کار فرما ہے. جن علاقوں میں زیتون پیدا ہونا ہے وہاں آم پیدا نہیں ہو سکتا، جن علاقوں میں آم پیدا ہونا ہے وہاں زیتون پیدا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کسی ایسے علاقے میں جہاں زیتون پیدا کرتا ہے وہاں آم پیدا کرے گا تو پہلے اس علاقے کے ماحول کو وہاں تک لے کر جائے گا. زیتون ٹھنڈے علاقے میں پیدا ہوتا ہے، آم گرم زمین میں پیدا ہوتا ہے. قانون الہی کبھی بدلا ہی نہیں کرتا. پہلے علاقے کا ٹھنڈا ہونا ضروری ہے زیتون پیدا ہونے کے لیے. اس کے معنی اللہ اسباب کی طرف لے کر جاتا ہے، پہلے اسباب مہیا کرتا ہے. یہ قانون ہے اور یہ ایسا قانون ہے کہ جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تتلی ہمیشہ پھول کی طرف جائے گی. تتلی کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ اسے پھولوں کی طرف جانا ہے. آپ درختوں میں صرف یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے جتنی طرح کے پودے اور درخت بنائے ہیں ان میں لاکھ آپ پیوند کاری کریں، لاکھ آپ جوڑ لگا دیں، جوڑ لگانے کے بعد آپ ایک نئی چیز تو بنا سکتے ہیں، اس پرانی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتے. سنگترے اور موسمی کا جوڑ بنا کے فروٹر تو ایجاد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سنگترے کی حقیقت تبدیل ہو جائے یا موسمی کی حقیقت تبدیل ہو جائے. وہ حقیقت ویسے ہی باقی رہے گی. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ درخت امرود کا ہو تو امرود کے درخت پر آم نکلنے لگے، ایک شاخ پر آم آئے اور ایک شاخ پر امرود آئے. نباتات کی سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ ہم ایسا کر لیں، کر بھی لیں گے تب بھی جو لوگ نباتات کے علم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ نباتات میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس فیملی کا پھل ہے، یہ کس خاندان کا پھل ہے. یعنی اس کی کوالٹیز فیملی سے پہچانی جاتی ہیں اور جو صفت سامنے آئے گی. دیکھیے پھل وہ نہیں ہے کہ میں پھل کو، توجہ کیجئے گا، میں پھل کو دیکھ کر کہوں کہ یہ پھل ہے. اندھے کے سامنے بھی سیب لاؤ تو وہ خوشبو سونگھ کے کہہ دے کہ سیب ہے. یعنی اب کس نے بتایا؟ اندھے نے کھایا نہیں، ہاتھ میں سیب کو لے کر دیکھا نہیں، خوشبو نے بتا دیا. اس کے معنی پھلوں میں کچھ چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں. نظام جتنا ثمرات کا ہے، شجر کا ہے، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی علامت اس کی فیملی کی رکھی ہے اور اسی لیے اسے فیملی کہتے ہیں. یعنی اب اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو خاندان میں بنایا ہے. کوئی شے خاندان سے ہٹ کے وجود میں نہیں آئے گی. بس اس خاندان کے نظام کو یاد رکھیے گا. اللہ جس چیز کو جہاں قرار دے دیتا ہے وہ چیز وہیں ہوتی ہے. لاکھ آپ کوشش کر لیجئے، کسی طریقے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پھل میں سے 2 طرح کی خوشبو آنے لگے، اس لیے کہ وہی خوشبو تو اس کی پہچان ہے جو اس کے خاندان کو پہچنوا رہی ہے. اللہ نے پھلوں میں تو خوشبو سے خاندان پہچنوائے، نبوت خوشبو سے نہ پہچانی جائے گی. خدا نبوت کو خوشبو سے نہ پہچنوائے گا. ہاں اسی لیے پروردگار نے، توجہ کیجئے گا، مثال جو دی ہے وہ درخت سے دی ہے.
اسی لیے کتاب خدا میں جو مثال دی گئی وہ درخت سے دی گئی. درخت سے کیوں دی گئی؟ دیکھیں ثمرات کی مثال سامنے رکھی کہ ان ثمرات کو پہچانو، ان کے قانون بدلا نہیں کرتے، یہ اٹل قوانین ہیں، اور چونکہ یہ اٹل قوانین ہیں اس لیے ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. لاکھ آپ کوشش کر لیجئے، گیندے پہ پھول اور گیندے پہ گلاب اور گلاب پہ گیندا نہیں پیدا ہوتا. ایک ہی شاخ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ گلاب بھی آ جائے اور گیندا بھی آ جائے. اور صرف پھل نہیں، پھول بھی اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے ہیں. یعنی ثمر ہو یا پھول ہو، دونوں چیزیں اپنی خوشبو سے پہچانی جاتی ہیں. اب بس ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سا یہ بتا دیجئے گا کہ جس وقت آپ باغ میں کھڑے ہوتے ہیں اور باغ میں کھڑے ہو کر کبھی آپ درخت کو دیکھتے ہیں اور ایک بچہ ہو جس کو یہ پہچان نہ ہو کہ یہ درخت کس چیز کا ہے، تو آپ اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کس چیز کا درخت ہے، تو آپ اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ یہ سیب ہے، یہ امرود ہے، یہ آم ہے. حالانکہ یہ سیب نہیں ہے، سیب کا درخت ہے. یہ امرود نہیں ہے، امرود کا درخت ہے. یہ آم نہیں ہے، آم کا درخت ہے. درخت کے اوپر اس وقت پھل نہیں لگا ہوا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ سیب ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ شجر کے اوپر اپنے نام کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، اس کا پھل اسے پہچنواتا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت ہے. اس شجر کا پھل اس کے نام کا تعین کرتا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت ہے. وہ کیا ہے؟ یہ سیب ہے، حالانکہ وہ سیب نہیں ہے، وہ سیب کا درخت ہے. اور جب سیب کا درخت ہے، آپ نے کہا سیب ہے، قیامت تک ہر پہچانوانے والا یہی کہتا رہے گا کہ یہ سیب ہے. تو ہمیشہ جو پھل آئیں گے، یہ گلاب ہے. یہ گلاب کہاں ہے بھائی؟ گلاب تو ابھی کھلا ہی نہیں، موسم ہی نہیں ہے، یہ تو گلاب کا پودا ہے. کہ نہیں یہ ہے گلاب، اس لیے کہ گلاب کھلتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ پودا ہے. تو اب پھول ہو یا پھل، دونوں اپنے شجر کو پہچنواتے ہیں. اور اللہ جب شجر لگائے گا تو جب تک پھل اور پھول نہیں آئیں گے وہ پہچنوائے گا نہیں، وہ بتا نہیں سکتا. اللہ نے رسالت کا شجر لگایا ہے، نبوت کا شجر لگایا ہے، پھل اور پھول آئیں گے تو پہچنوائیں گے یہ کیا ہے. اس کے معنی ہے کہ درخت کی شاخیں نہیں کھائی جاتی. شاخیں نہ ذائقہ بتائیں گی نہ خوشبو بتائیں گی. درخت کی شاخوں اور پتوں میں، شاخیں اور پتے جانور کھاتے ہیں، ان کے لیے درخت کی شاخیں اور پتے ہوا کرتے ہیں. یہ جو پھل اور پھول ہیں یہ عقل رکھنے والوں کے لیے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ کر پہچانے. اس لیے جب تک شاخیں اور پتے رہیں گے اس وقت تک درخت کوئی پہچان نہیں دے گا. جب پھل اور پھول آئے گا تب درخت پہچانوائے گا. اور پھل اور پھول کو دیکھ کر ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کس چیز کا درخت ہے، یہ کون سا شجر ہے. اس لیے اہل بیت کی تشبیہ نسبت رسالت کی طرف دی گئی ہے، اس لیے کہ اہل بیت پھل اور پھول ہیں، اور پھل اور پھول کی خوشبو بتائے گی کہ یہ رسالت ہے، یہ نبوت ہے. اسی لیے جب مباہلے میں بیٹے آئے تو پہچنوایا. کل تقریر جس منزل پہ روکی تھی وہاں واپس آنا ہے، لیکن ذرا سا تمیز سن لیجئے. اہل بیت کی نسبت رسالت اور نبوت کی طرف اس لیے دی گئی ہے کہ رسالت اور نبوت خود کچھ نہیں ہے، اس کا پھل اور اس کا پھول پہچنوائے گا کہ وہ کیا ہے. بعض اوقات یکسانیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے پہچاننا دشوار ہو جاتا ہے. عرب کا ریحان، ایران کی جعفری اور انڈیا کا دھنیا، جنہوں نے تینوں چیزیں کھائی ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. عرب کا ریحان، ایران کی جعفری، انڈیا کا ہرا دھنیا، جو اس کی تمیز نہ رکھتا ہو وہ پہلی مرتبہ دیکھ کر کہے گا یہ ایک ہے. اس لیے کہ پتیاں ایک جیسی، بہت بہت باریک سا فرق ہوتا. اب جس کو علم ہے نباتیات آتا وہ تو پہچان لے گا، لیکن عام کھانے والا نہیں پہچان سکتا. عام کھانے والا اس کی تمیز نہیں کر سکتا. وہ پتیاں دیکھ کر کہے گا بہت باریک سا فرق ہوتا ہے. وہ پتیاں دیکھ کر کہے گا فرق کائے کا ہوتا ہے. اگر کوئی یہاں نباتیات کا طالب علم بیٹھا ہے تو اس کو معلوم ہے فرق ہوتا ہے رگ و ریشے میں. پتے کے رگ و ریشے میں فرق ہوتا ہے، لیکن وہ ماہر ہوگا تو پہچانے گا. اس کے معنی ہے کہ رگ و ریشہ مختلف ہوتا ہے.
پودے کی نوعیت بدلے گی تو رگ و ریشہ بدل جائے گا. رگ و ریشہ کیا؟ جیسے انسان کی رگیں ہوتی ہیں اسی طرح پودے کی رگیں ہوتی ہیں, رگیں بدل جایا کرتی ہیں. تو جب رگ و ریشہ بدلے گا, لیکن رگ و ریشہ دیکھنے کے لیے ماہر چاہیے ہے, علم کا ماہر ہونا چاہیے. ہر ایک علم کا ماہر نہیں ہوتا. اسی طرح رسالت سے ہر ایک کا ایسے شخص کا پالا نہیں پڑ رہا ہے کہ جو ماہر ہو اور پہچان لے یہ رگ و ریشہ اور ہے, یہ رگ و ریشہ اور ہے. رگ و ریشہ کیسے پہچانے گا؟ دیکھیے, یہ تو یہاں ایک آدمی آپ گھر میں خاندان میں ملیے تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو صورت سے اور قیافے سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں لوگ, لیکن رگ و ریشہ نہیں پہچانا جاتا قیافے میں. جو بہت ہی ماہر ہوگا وہ پہچانے گا. عام شخص جب اس کو دیکھے گا وہ کہے گا یہ تو ایک جیسے پتے ہیں, تو پھر پہچانا کیسے جائے گا؟ جیسے ہی وہ اسے اٹھائے گا اور اس کی خوشبو بلند ہوگی. تو ریحان کی خوشبو اور ہے, جعفری کی خوشبو اور ہے, ہرے دھنیے کی خوشبو اور ہے. تینوں کی خوشبو الگ الگ ہے. خوشبو بتا دے گی اگر کھایا ہوا ہے یہ ریحان ہے, یہ جعفری ہے, یہ ہرا دھنیا ہے. اس کے معنی بظاہر یکسانیت ہے لیکن خوشبو الگ الگ ہے. جہاں بظاہر یکسانیت ہوا کرتی ہے وہاں بھی خوشبو الگ الگ ہوا کرتی ہے, اور جب خوشبو الگ ہوگی تو وہ پہچنوائے گی. یہ ریحان عرب میں بہت اعلیٰ ترین پودا ہوتا ہے ریحان, اور اس کی مثالیں دی گئی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ حدیث میں یہ لفظ کیوں آ گیا, اب سمجھ میں آیا مسئلہ خوشبو کا تھا تو پیغمبر نے آواز دی, الحسن والحسین ریحانتی فی الدنیا والآخرہ. حسن و حسین دنیا اور آخرت میں میرے ریحان ہیں, میری خوشبو ہیں. خوشبو ہے کہ کیا مانی؟ اب قیامت تک میں حسن و حسین سے پہچانا جاؤں گا. جس کو مجھے پہچاننا ہو وہ حسن و حسین سے پہچانے. یعنی اب اصل جہاں تک یہ رگ و ریشہ جائے گا وہاں تک حسن و حسین کے ذریعے پہچان ہوگی. اس لیے اہل بیت کی نسبت رسالت کی طرف دی گئی ہے, نبوت کی طرف دی گئی ہے. کل میں نے کتاب خدا کی دلیلوں سے ذکر کیا تھا, آج میں نے چاہا کہ ایک بالکل سامنے کی دلیل اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ مقام رسالت اپنی جگہ پر بہت اعلیٰ ہے, لیکن مقام رسالت کے لیے اللہ نے پہچان اس کی خوشبو کو بنایا ہے. اور بہت تفصیل کے ساتھ اسی ممبر پہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں جن کے حافظے مضبوط ہیں انہیں یاد ہوگا, حضرت معصومہ عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, ایک مرتبہ اور صلوات دی. کہ حیات پر جب پہلے سال شرح حدیث قصہ کے عنوان سے 5 تقریریں کی تھیں تو اس میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا شجرہ طیبہ سے. شجرے کے بغیر کلمہ کچھ نہیں ہے, اور شجرہ یاد رکھیے گا خوشبو اوپر سے آئے گی. جہاں تک وہ خاندان جائے گا شجرے کا وہاں تک اس کی پہچان اس کی خاصیت سے ہوگی, اس کی کوالٹیز سے ہوگی. یعنی نہ تو عادت و اطوار بدلیں گے, نہ مزاج بدلے گا, نہ سرشت بدلے گی. اور اس کی ابھی ایک مثال دے رہا ہوں, ایک جملہ بار بار کا سنا ہوا آپ کو ملے گا, لیکن وہی جملہ جب آپ کو 100 برس کے بعد سننے کو ملے تو سمجھ لیجئے رگ و ریشہ تبدیل نہیں ہوا. وہی جملہ 1000 برس کے بعد سننے کو ملے تو سمجھ لیجئے رگ و ریشہ تبدیل نہیں ہوا. وہی جملہ آپ کو 2500 برس کے بعد سننے کو ملے تو سمجھ لیجئے رگ و ریشہ تبدیل نہیں ہوا. عام مثالیں تو بہت ساری ہیں, لیکن اس وقت میں سنا رہا ہوں ایک ایسی مثال جس سے یہ اندازہ ہو کہ رگ و ریشے جب نہیں بدلا کرتے تو صفات کہاں تک جایا کرتی ہیں. لکھا یہ ہے کہ جس وقت حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے اور آپ اپنے نظام عدل کو قائم کریں گے تو روئے عرض پر نبوت رسالت, روئے عرض پر تمام دنیا میں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی. زمین اپنے خزانے اگل دے گی. جب زمین اپنے خزانے اگلے گی تو حضرت اپنے عمال کے ذریعے اعلان کریں گے کوئی ہے کہ کچھ لینا چاہے, کسی کو مال کی ضرورت ہے تو آئے. تو اس وقت لوگ آئیں گے. تو کہا کہ بہت زیادہ نہیں آنے والوں کی تعداد, لیکن جب مال بڑھ چکا ہوگا تو پھر ہر ایک اتنا امیر ہو جائے گا کہ کسی کو
مال کی ضرورت نہ ہوگی. حضرت پھر اعلان کروائیں گے کوئی ہے, یہ عامہ کی روایت ہے اور ہمارے ہاں دوسرے طریقے سے, لیکن یہ عامہ کی روایت ہے. کہا حضرت اعلان کروائیں گے کوئی ہے کہ جس کو ضرورت ہو, تو کوئی نہیں آئے گا, صرف ایک شخص آئے گا دوسرے اعلان کے بعد. اور جس وقت وہ حضرت کے اس عامل کے پاس آئے گا جو مال کو تقسیم کر رہا ہوگا, تو وہ دامن کو پھیلائے گا, جو جھولیاں لے کر آیا ہوگا, جھولے لے کر آئے گا اپنے, اور اس سے اس کا حضرت کا عامل کہے گا بھر کے لے جاؤ. تو وہ کہے گا آپ دے دیجئے گا, نہیں تم جتنا چاہو اس میں سے اٹھا لو. مال اتنا ہوگا کہ درہم و دینار جھولوں میں بھرے جائیں گے. تو اس کو ہوس ہوگی تو وہ بہت سارا بھر لے گا, اور بھرنے کے بعد اسے خیال آئے گا کہ اکیلا میں ہی تو ہوں, دوسرا تو کوئی ہے نہیں لینے والا. تو اسے شرم آئے گی کہ میں نے بہت لے لیا. تو وہ کہے گا میں نے زیادہ لے لیا, مجھے اتنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ واپس لے لیجئے. توجہ, بات تو ختم ہو گئی, یہ واپس لے لیجئے. جیسے ہی وہ کہے گا یہ واپس لے لیجئے, تو حضرت کا عامل کہے گا ہمارے آقا نے کہا ہے ہم جو دے دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. اب یہ بظاہر روایت کا جملہ ہے, لیکن روایت کا جملہ نہیں ہے یہ. اس جملے نے پہچنوایا کہ رگ و ریشہ تبدیل نہیں ہوا. کچھ کہہ رہا ہوں, اس جملے نے بتایا کہ رگ و ریشہ ہم جو دے دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. اس جملے نے بتایا کہ رگ و ریشہ تبدیل نہیں ہوا, اور رگ و ریشہ کسی بھی عہد میں تبدیل نہیں ہوتا. حضرت عبد المطلب 7 برس کی عمر میں ایک جملہ انہوں نے کہا تھا. حضرت عبد المطلب نے 7 سال کی عمر ہے, اور جب مدینے میں ہے اور مکے کا ایک شخص راستے میں آیا ہے اور اس نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور عبد المطلب نہیں کھیل رہے ہیں, وہیں بیٹھے ہوئے پتھر پہ کچھ سوچ رہے ہیں. تو آپ نے کہا, اس شخص نے پوچھا کیوں بیٹا سب کھیل رہے ہیں تم کیوں نہیں کھیلتے؟ تو آپ نے کہا کیا اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ اسلام آنے سے پہلے رسول کے دادا کا جملہ ہے. اسلام آنے سے پہلے رسول کے دادا کا جملہ ہے. اب اسلام آنے کے بعد تاریخ کو محمد تقی تک پہنچائیے تو پھر آپ کو وہی جملہ سننے کو ملے گا. پھر وہی جملہ سننے کو ملے گا کہ جب حاکم پوچھ رہا ہے کیوں بیٹا سارے بچے کھیل رہے ہیں تم کیوں نہیں کھیل رہے, تو کیا اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اتنے سالوں میں کسی کے ہاں جملوں کا ایک ہونا تو دکھاؤ. جملے ایک اس لیے نہیں ہوتے کہ خون ایک نہیں ہے, جملے ایک اس لیے نہیں ہوتے کہ رگ و ریشہ ایک نہیں ہے. یہ رسالت کی زبان ہے, یہ جہاں جائیں گے یہی زبان بولیں گے. تو جملوں کا ایک ہونا یہ بتا رہا ہے. اور پھر دلیل دے رہا ہوں. اسحاق کندی نے کیا کہا تھا؟ اہل بیت رسالت, اہل بیت کی نسبت رسالت کی طرف کیوں ہے؟ اسحاق کندی کے واقعے میں کیا کہا گیا؟ مشہور واقعہ ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جس وقت اس نے تناقض قرآن کتاب لکھی, اور اس وقت امام نے اپنے ایک پاس بیٹھنے والے سے کہا کہ جاؤ اور اس سے جا کر اس معاملے پر بات کرو. اور جس وقت وہ شاگرد ہوا تو کہا کہ قریب ہو جانا تو کہنا کہ کیا متکلم کی بھی مراد وہی, یعنی کلام کرنے والے کی مراد بھی وہی ہے جو تو مراد لے رہا ہے. جس وقت اس نے جا کر کہا تو اسحاق کندی نے اپنے سارا مسودہ رکھ دیا اور صرف ایک جملہ کہا کہ یہ بتاؤ تم سے یہ بات کس نے کہی؟ کہا میرے دل میں آئی. کہا تمہارے دل میں نہیں آ سکتی, جملہ بتا رہا ہے کس گھرانے سے آیا ہے, جملہ بتا رہا ہے کہ کس گھرانے سے آیا ہے. اس کے معنی قیامت تک جہاں رگ و ریشہ ایک ہوگا وہاں کلام بھی ایک ہوگا, وہاں ادا بھی ایک ہوگی, وہاں اظہار بھی ایک ہوگا, وہاں گفتگو بھی ایک ہوگی. یہ رسالت کا کلام ہے, تو قیامت تک کلام بدلا نہیں کرتا. اور اب اس کے لیے ایک ایسا جملہ کہہ دوں, دیکھیے رگ و ریشے کو پہچانیے, اس لیے کہ یہ رسالت کا رگ و ریشہ ہے, چاہے پہلی منزل پر ہو چاہے آخری منزل پر ہو. اور رسالت کا اپنا کلام کچھ نہیں ہے. میں کیسے کہوں؟ رسالت کا اپنا کلام کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ رسول جو بول رہا ہے وہ وہی ہے. رسول کی زبان پہ تو وہی کا پہرا لگا ہوا ہے, وہی کے علاوہ تو وہ کچھ بولتا نہیں, وہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. وہی کے علاوہ پیغمبر کچھ کلام نہیں کرتا. جب اپنا کوئی کلام ہے نہیں تو اب رسالت کا رگ و ریشہ گویا کلام خدا ہوا,
اور کلام خدا قیامت تک یہ رسالت کی زبان وہی ہے، اسی سے پہچانا جائے گا کہ رسالت یہ گھرانہ کون سا ہے۔ تو اب جائیے اور معصوم عالم کا خطبہ دیکھیے، جس کو پڑھنے کے بعد تمام عرب دانوں نے یہ کہا کہ اس خطبے کا کمال یہ ہے کہ اس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کی آیت کہاں ختم ہو جاتی ہے، زہرا کا جملہ کہاں شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کہاں ختم ہوتی ہے، زہرا کا جملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ معصومہ کے جملے اور قرآن کی آیت میں عربدان تمیز نہیں کر پاتے، سیدہ کے جملے میں اور قرآن کی آیت میں عربدان تمیز نہیں کر پاتے۔ اگر ایک رگ و ریشے کے جملے نہ ہوتے تو تمیز ہو جاتی، ایک رگ و ریشے کے جملے ہیں اس لیے تمیز نہیں ہو رہی ہے۔ تو صرف جملہ ہی نہیں، کوئی عمل بھی ہو، اس منزل پر عمل ہو، ادا ہو، جملہ ہو، یہ پہچنوائے گا کہ رسالت ہے۔ اور اسی لیے اہل بیت کی نسبت قیامت تک رسالت سے رہے گی۔ اہل بیت رسالت کے اہل بیت ہیں، اہل بیت نبوت کے اہل بیت ہیں۔ چاہو تو رسالت سے اہل بیت کو سمجھ لو، اور چاہو تو اہل بیت سے رسالت کو سمجھ لو۔ 1400 سال میں رسالت کا مقام تو سمجھ میں امت کے نہیں آ رہا، تو اہل بیت ہی کو سمجھ لیا ہوتا۔ اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے تو رسالت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ معصوم عالم کی حیات، مجھے ظاہر ہے بہت دیر یہاں پہ نہیں رکنا، معصوم عالم کی حیات کے 18 سال کی عمر میں، 18 برس کے سن میں، تاریخ بس اتنا بتا دے کہ کوئی منزل ایسی ہو جس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ تاریخ کہیں انگلی اٹھائے کہ ہاں یہ کام معاذ اللہ غلط ہوا یا یہ عمل بی بی کا غلط ہے، تاریخ کیسے بات کرے گی؟ کر ہی نہیں سکتی۔ علی کی حیات پہ تاریخ کیسے بات کرے گی؟ دیکھیے سیاسی غلطیوں کی بات اور ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے، کردار کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں کردار پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے وہاں ہم نہیں کہہ رہے آپ آیے تطہیر کو مانیے، لیکن کردار زہرا پہ انگلی نہیں اٹھ سکتی، کردار علی پہ انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ ٹھیک ہے آیے تطہیر کا مطلب عصمت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود کردار میں جھول تو نہیں ہے نا۔ جب کردار میں جزو کے جھول نہیں ہے تو کل کے جھول کیسے ہوگا؟ جس کا جزو ایسا ہے اس کا کل کیسا ہوگا؟ اور جس کا ایک نور کا ٹکڑا ایسا ہے کہ کردار میں جھول نہیں ہے تو دوسرا نور کا ٹکڑا کیسا ہوگا؟ یعنی مقام رسالت کو چاہو علی سے سمجھو، چاہے مقام امامت کو رسول سے سمجھ لو، اور پھر وہ رسول کہ جس کے لیے آج تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم ہی جیسا تو تھا، یہ ہم ہی جیسا جیسے ہی کہا، مقام رسالت کا تعین نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ جب قرآن بڑھ کے آواز دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پہ بلند نہ کرنا۔ ہم جیسا اگر رسول تھا تو کیا ہم دو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں؟ اس کے معنی کوئی تو مقام ہے کہ ہمیں روکا گیا کہ ہم اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دعائے بعضکم من بعض، دیکھو رسول کو نہ پکارو اس طرح جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب آپس میں پکارتے ہو، اگر رسول ہم جیسا ہوتا تو آپس میں پکارنے کی طرح رسول کو بھی اجازت ہوتی، لیکن رسول کے لیے اجازت نہیں دی۔ اس کے معنی مقام رسالت کچھ ہے۔ اگر رسول ہم جیسا ہوتا تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تخصیص رسول کے لیے نہ ہوتی، پوری امت کے اوپر درود ہوتا۔ اگر رسول ہم جیسا ہوتا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے اس پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اگر رسول ہم جیسا ہوتا تو ہم پہ اذیت دینے والے پہ بھی لعنت ہوتی، لیکن رسول کو اذیت دینے والے پر لعنت کی گئی۔ اس کے معنی ہر مقام پر رسول ہم سے مختلف ہے۔ نہ تو ہم اس کی آواز پہ آواز بلند کر سکتے ہیں، نہ اس کو پکار سکتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور قرآن نے صاف کر دی، دیکھو جیسے ایک دوسرے کو پکار رہے ہو ویسے نہ پکارنا۔ یہ نہیں کہا کہ پکارنا ہی نہیں، یہ نہیں کہا کہ پکارنا ہی نہیں،
نہیں، جیسے ایک دوسرے کو پکار رہے ہو، ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح نہ پکارنا. پھر پکارنا کیسے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. تو یہ تو نہیں کہا کہ نہ پکارنا. اگر اللہ نے منع کر دیا ہوتا نہ پکارنا تو یا رسول اللہ کہنا بدعت ہو جاتا. توجہ کیجئے گا، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہو جاتا، لیکن اللہ نے منع نہیں کیا. یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. اب پیغمبر کی حدیث سے صحیح ہے، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. جب آدھے نور کو پکارنا جائز ہے تو آدھے کو پکارنا کیوں نہ جائز ہو؟ جب وہاں پکارنا جائز ہے تو وہاں بھی پکارنا جائز ہے. یہ مقام رسالت ہے، یہ مقام رسالت ہے. اور عجیب منزل یہ ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اذا جاءتہم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ. جب ان کے پاس ہماری آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی وہی دو جو رسول کو دیا ہے، تب تو ہم ایمان لائیں گے. اس لیے کی تھی وہ تمہید، قانون فطرت کی تمہید اس لیے کی تھی، ہم کو بھی وہی سب دو جو رسول کو دیا ہے، تب تو ہم ایمان لائیں گے. اس کے معنی کچھ لوگ ہیں کہ جو اسی مقام کی تمنا کر رہے ہیں جو رسول کو دیا گیا ہے. کوئی ہے، کوئی مقام ہے، کوئی شے ہے، کوئی عظمت ہے جو رسول کو دی گئی ہے. اذا جاءتہم آیۃ، جب ان کے پاس آیت آتی ہے، ہماری نشانی آتی ہے، قالوا لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی، جب تک کہ ہمیں نہ دے دیا جائے، مثل ما اوتی، اسی کے مثل کے جو کچھ رسول کو دیا گیا ہے، جو کچھ رسولوں کو دیا گیا ہے. کیا کہا تھا میں نے کہ مقام تکوین پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ اٹل ہے، وہ بدلی نہیں جا سکتی. جس کو جو دے دیا گیا وہ وہیں رہے گا. مقام تکوین کی کچھ فضیلتیں میں نے مثال میں گنوائی تھی، اب میں اس منزل پر آ گیا. یاد رکھیے گا، پودوں کے لیے تکوین ہے، جانوروں کے لیے تکوین ہے. شیر کی نسل میں شیر ہی پیدا ہوگا، گیدڑ کی نسل میں گیدڑ ہی پیدا ہوگا. یہ مقام تکوین ہے، یہ بدلہ نہیں کرتا، یہ قانون بدل نہیں سکتا. مقام تکوین، فضائل تکوین جانوروں کے لیے ہیں، پودوں کے لیے ہیں، آسمان کے لیے ہیں، چاند کے لیے ہے، سورج کے لیے، انسان کے لیے نہیں ہے. جی ہاں، انسان کے لیے بھی مقام تکوین ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی صاحب کو ناپسند ہو، پالنے والے یہ جن کے ہاں تو مجھے بھیج رہا ہے، یہ ابا مجھے ناپسند ہے، کسی اور کے ہاں بھیجنا. ولدیت کا انتخاب کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. کہہ رہا ہوں، ولدیت کا انتخاب کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنا خون نہیں بدل سکتا. یہ تو پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے. اور پیدا ہونے کے بعد اگر دل چاہے پالنے والے یہ جو رگوں میں خون دوڑ رہا یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں بدلوا رہا ہوں کوئی اور. ارے بدل بھی جائے گا تو خون نہیں بدلے گا، اسی خاندان کا رہے گا، اسی شجرے کا رہے گا. اس کے معنی انسان نہ شجرہ بدل سکتا ہے، نہ خون بدل سکتا ہے، نہ رگ و ریشہ بدل سکتا ہے، نہ خاندان بدل سکتا ہے. جب یہ سب بدل نہیں سکتے تو پھر یہ بھی اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی جگہ پہ پیدا ہو جاؤ. جگہ کا تعین بھی خدا کرے گا. اے بھائی، اگر اللہ نے علی کو کعبے میں بھیج دیا تو ہم سے نہ لڑو، خدا سے لڑو.
کوئی اسلامی روایت، کوئی چھوٹی سے چھوٹی حدیث ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ اختیار دیا اور جھانک کے دیکھ لو اس خاندان میں بھیج رہے ہیں، چچا پسند ہیں کہ نہیں، ماموں اچھے لگتے ہیں کہ نہیں، یا کہیں اور بھیج دیں۔ اما کافر ہو کے مومن بھیجے گا وہ وہیں، کوئی اختیار نہیں دیا۔ اس کے معنی جس کے لیے جو چن لے۔ کیا کہا قرآن نے؟ جب ہماری آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں بھی وہی سب دیا جائے کہ جو رسولوں کو دیا۔ یہ مانگ رہے ہیں کہ وہی سب دیا جائے۔ جب وہ سب نہ ملا تو کہنے لگے رسول کے چچا کلمہ ہی نہیں پڑھا، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اما اگر چچا میں کوئی خرابی تھی تو اللہ پہلے سے انتظام کرتا، کہاں بھیج دیا پالنے والے اپنے رسول کو، اور ایسی جگہ پہ محبوب کو بھیج دیا کہ لوگ کہہ رہے کلمہ نہیں پڑھا تو کافر کی گود میں کھیلے گا، کافر کندھوں پہ بٹھائے گا، کافر اسے کھانا کھلائے گا، ارے کافر کے لقموں پہ پلے گا۔ کہ ہم بھیج رہے ہیں، ہماری طرف سے دی گئی فضیلت ہے، تم اسے کفر سمجھ رہے ہو، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، اس لیے کہ تم چچا کو دیکھ رہے ہو، ہم لہو کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت رسالت، اور بارہا ذکر کر چکے ہیں مختلف جگہوں پہ، خیال نہیں کہ یہاں پر تذکرہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ایک طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں اس طرح کی مختلف ائمہ سے کہ وہ سامنے سے آ رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، اور ایک بار آپ کا امام گھر سے نکلا ہے، جوانی کا عالم ہے، عصا ہاتھ میں ہے۔ آپ جوانی میں عصا لے کے چلتے ہیں؟ آپ کو جوانی میں عصا کی ضرورت ہے؟ جوانی میں عصا کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسول کا عصا ہے۔ اچھا یہ رسول کا عصا ہے، جلدی سے آگے بڑھے لپکے کہ کسی طریقے سے رسول کے عصا پہ بوسہ لے لیں۔ آپ کے چھٹے امام نے عصا کو ہٹا لیا، کہنے لگے کیا ارادے ہیں؟ کہا رسول کا عصا ہے، کا بوسہ لینا ہے رسول کے عصا پہ؟ کیوں؟ کہا رسول کا عصا ہے۔ تو ایک بار آستین الٹ دی، کہنے لگے بوسہ لینا ہے تو یہاں لو۔ یہ گوشت رسول کا ہے، یہ خون رسول کا ہے، یہ رگ و ریشہ رسول کا ہے، رگ و ریشہ رسول کا ہے۔ کون پہچانے گا رگ و ریشہ؟ پہچانو۔ اس لیے امام نے کہا دیکھو یہ ہے اہل بیت رسالت، اہل بیت رسالت۔ اور یہ دیکھیے یہ رگ و ریشہ بدلے گا نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا، یہ اوپر سے لے کے آخر تک یہی رہے گا۔ جو پہچانتے نہیں ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں، اور تاریخ میں دھوکہ مشہور ہے۔ دیکھیے ایسی جگہ پہ دھوکہ کھایا گیا ہے کہ وہ دھوکہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ ہائے ہائے کیسے سمجھاؤں، ابھی تک وہ دھوکہ چلا آ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ 10,000 کا لشکر لے کر فاتح مکہ مکے میں داخل ہوا، اور پہاڑی پر 2 آدمی کھڑے ہیں۔ فاتح مکہ اللہ کا محبوب 10,000 کا لشکر لے کے داخل ہوا، اور 2 آدمی پہاڑی پر کھڑے ہیں۔ اور ایک مرتبہ لشکر دیکھا اور ہیبت دیکھی، اور پیغمبر کو آگے چلتے ہوئے دیکھا، تو کہا عباس ابن عبد المطلب تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ مشہور ترین بات ہے تاریخ کی۔ ڈانٹ کے عباس نے کہا یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ دیکھیے جو رگ و ریشہ جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے رسالت ہے، جو رگ و ریشہ نہیں پہچانتا وہ کہہ رہا ہے حکومت ہے۔ بس اب قیامت تک یہ دھوکہ باقی رہے گا۔ جو رگ و ریشہ پہچانتا ہے وہ کہے گا رسالت ہے، جو نہیں پہچانتا وہ کہے گا حکومت ہے۔ اور چونکہ رسالت ہے تو رسالت کیا دیکھ کر کہا تھا کہ حکومت ہے؟ سر جھکتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا، اطاعت دیکھ کر کہی تھی۔ تو اب کچھ برس گزریں گے تو پھر تاریخ میں یہ منظر یاد کر لینا، اور پھر ویسے ہی بات سنائی دے گی۔ ذرا سا بات کا فرق ہے، اور امام نے اس کی وضاحت کر دی
کہ یہی مکہ ہوگا، یہی کعبہ ہوگا، یہی صحن ہوگا، اور آپ کے 7ویں امام سے ہارون کہے گا کہ حاکم تو میں ہوں، یہ لوگ آپ کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ کہ تو حاکم ہے لیکن تو سروں پر ہے، میں دلوں پر حاکم ہوں۔ تو یہ رسالت ہے جو قیامت تک دلوں میں جائے گی۔ یہ رگ و ریشے کا معاملہ ہے، یہ رگ و ریشہ اول سے آ رہا ہے اور آخر تک جائے گا۔ اس اول سے آخر کو پہچانیے گا، یہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ پیغمبر کی ایک حدیث اس وقت پڑھ رہا ہوں تاکہ رگ و ریشہ سمجھ میں آ جائے۔ رگ و ریشہ بنتا کیسے ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میں نکاح سے ہوں، صفاح سے نہیں ہوں۔ پیغمبر نے کہا میں نکاح سے ہوں، اتنی مشہور ترین حدیث ہے جسے عالم اسلام میں سب نے لکھا، اور پیغمبر فخر سے سینہ ٹھوک کے کہتے تھے میں نکاح سے ہوں، میں صفاح سے نہیں ہوں۔ اب جس کو صفاح سمجھنا ہو وہ جائے اور کتاب کتب حدیث سائے ستہ دیکھے، جس میں یہ لکھا ہے کہ عرب میں شادیوں کی کتنی قسمیں تھیں، جن میں سے صرف ایک نکاح تھا جس پہ پیغمبر نے سینہ ٹھوک کے فخر کیا اور کہا میں نکاح سے ہوں، اور پھر اس کی وضاحت کی، یاد رکھنا آدم سے لے کے عبداللہ تک میں نکاح سے ہوں، آدم سے لے کے عبداللہ تک میں نکاح سے ہوں۔ اس کے معنی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا رسول اس شجرے میں کہیں نکاح نہ ہوا ہو۔ نکاح ہوا ہے تو رگ و ریشہ ایک جیسا ہے، اس لیے کہ نکاح ہی سے تو رگ و ریشہ بنتا ہے، اور پیغمبر نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ میں نکاح سے ہوں۔ نکاح سے ہونا مقام فضیلت تھی، اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ نبی اس بات کو واضح کر دے، یعنی مقام شرف پر پیغمبر نے یہ جملہ نہیں کہا۔ توجہ، وہ قرآن واضح کر چکا، وہ الگ بات ہے۔ پیغمبر نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں کلمہ گویوں کی اولاد ہوں، حالانکہ کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ تھے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ آدم سے لے کے میرے باپ تک سب نے کلمہ پڑھا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب کہہ دیا نکاح سے ہوں، تو پھر کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نکاح شرف ہے۔ جب نکاح آ گیا تو حلت آ گئی، اور حلت آنے کے بعد اب قیامت تک یہی رگ و ریشے جہاں بھی جائیں گے وہ شرف رسالت کا رہے گا۔ کیسے پہچنواؤں کہ یہ رگ و ریشہ کہاں تک جائے گا؟ کہتے ہیں جب آپ کا امام کعبے میں ظہور کرے گا تو ذوالفقار کو عصا بنا کر جو خطبہ دیں گے اس کے جملے یہ ہوں گے، جو آدم کو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لے کہ میں ہوں، جو نوح کو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لے کہ میں ہوں، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لے کہ میں ہوں، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لے کہ میں ہوں، جو محمد کو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لے کہ میں ہوں، جو علی کو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لے کہ میں ہوں۔ یعنی ہر ایک کو خود کو کہہ رہے ہیں میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ تو مہدی ہیں، آپ تو مہدی ہیں۔ تو پلٹ کر کہیں گے نہیں میں ہی آدم ہوں، اس لیے کہ یہ لہو آدم کا ہے۔ میں ہی نوح ہوں، اس لیے کہ یہ لہو نوح کا ہے۔ میں ہی ابراہیم ہوں، اس لیے کہ یہ لہو ابراہیم کا ہے۔ اور اس مقام پر ہمارا 12واں پہلے سے زیادہ شرف رکھتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہ دادا صحیح یا پوتا صحیح، لیکن 12ویں کا شرف پہلے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ پہلے کے لیے رسول نے کہا تھا جو آدم کی صفت دیکھنا چاہے، نوح کی نجابت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، وہ علی کی طرف دیکھے۔ لیکن علی میں ساری نبوتیں سمٹتی تھی، مہدی میں ساری امامتیں سمٹ۔ رگ و ریشے سے پہچانا جاتا ہے، رسالت اپنے لہو سے پہچانی جائے گی۔ لہو بول کے بتائے گا کہ رسالت کہاں ہے۔ صرف رسالت ہی نہیں پہچانی جائے گی، دنیا کا ہر شجرہ اپنے لہو سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے اہل بیت کی نسبت رسالت کی طرف ہے، اور قیامت تک کردار ایک رہے گا۔ جن کو یاد ہوگا پروگرام ان کو یاد ہوگا
اینڈ آف دی ٹائم جو آپ کے 12ویں امام حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی معصوم کے نام پہ بلند آواز سے صلوات بھیجیں. چار قسطوں میں یہ پروگرام جو چھپ چکا ہے کتابی صورت میں امام پر آیا تھا ARY سے، اس پروگرام میں بھی یہ بات موجود ہے جو علماء اسلام نے کہی ہے، اور عامہ و خاصہ کی تمام کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ حیرانی اس بات پر ہے کہ لوگ حضرت کو پہچانیں گے کیسے کہ حضرت آئے ہیں، اس لیے کہ حضرت کو تو پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو تمام علماء اسلام سے جب پوچھا گیا کہ حضرت کو کیسے پہچانیں گے تو سب نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت حضرت سامنے آئیں گے تو لوگ کہیں گے ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے. یعنی شباہت دیکھ کے، سراپا دیکھ کے. تو 2500 برس بعد آئیں یا 2 لاکھ سال کے بعد آئیں، سراپا تو رسالت کا ہے نا. رسول پوری کی پورے تصویر رسول ہوں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ نسلیں کتنی ہی بدل جائیں، رسول کی تصویر بدلا نہیں کرتی، رسول کی تصویر قیامت تک باقی رہے گی. اسی لیے اللہ نے کچھ علامتیں ایسی رکھی ہیں رسالت کی، آنے والی تقریروں میں ذکر کریں گے. صاحب وسائل الشیعہ نے صفار سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں دی گئیں وہ مجھے عطا کی گئیں پیغمبر نے، اور یہ مقام رسالت ہے. چونکہ گفتگو مقام رسالت پر ہے، پیغمبر نے فرمایا کچھ چیزیں جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں دی گئیں وہ مجھے عطا کی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں کیا گیا. دوسری بات، مٹی کو پاکیزہ بنایا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں کیا گیا. تیسری چیز یہ کہ جوامع الکلم مجھے عطا کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے گئے. چوتھی چیز یہ کہ شفاعت مجھے عطا کی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ زیارت جامعہ میں اس پر بھی ایک تفصیل سے معصوم کے جملے موجود ہیں کہ خود مقام شفاعت کیا ہے. مقام شفاعت مقام توسل بھی ہے، مقام شفاعت بھی ہے. یہ رسول کا حق ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. یعنی کسی نبی کے پاس شفاعت کا حق حاصل نہیں ہے، اپنی امت کے لیے بھی نہیں ہے. کسی پیغمبر کو اپنی امت کے لیے بھی شفاعت کا حق نہیں ہے. شفاعت خاصہ رسالت ہے، شفاعت خاصہ ہے ہمارے رسول کا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیا گیا. اور آج کل کچھ مباحث شروع ہو چکے ہیں جن میں ہمارے بعض لوگ جو اہل ایمان بھی ہیں اور اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں لیکن شاید کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کھل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ اہل بیت شفاعت نہیں کریں گے. اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اسباب کیا ہیں. آج کی حد تک میں نے اس لیے چاہا کہ میں اس مقام پر آپ کو لے آؤں. مجھے نہیں معلوم اس لیے کہ میرے کانوں تک باتیں آتی ہیں اور بڑے باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے آ کر سوالات بھی پوچھے گئے. یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے اور جہاں جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. شفاعت آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ پیغمبر کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے. اور خاصے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق رسول ہے. اور حق رسول کے معنی کیا؟ کہ پیغمبر شفیع المذنبین ہیں، یعنی گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں. اور شفیع المذنبین ہونا، توجہ، پیغمبر کا شفیع المذنبین ہونا، تقریر وہیں واپس جائے گی جہاں سے ہم نے بات کو روکا ہے. پیغمبر کا شفیع المذنبین ہونا صرف ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں میں ہے، بلکہ شفیع المذنبین پیغمبر کا لقب عامہ اور خاصہ دونوں میں ہے. اور تمام تر عالم اسلام پیغمبر کو شفیع المذنبین کہتا ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ کا رسول. یہ الگ بات ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور لوگ اس پہ کتنا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن شفیع المذنبین پیغمبر کا مشہور ترین لقب ہے. اور شفیع المذنبین کے معنی ہے گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا. بس یہیں پر میں ایک بات کی اصلاح کر دوں
جو اس معنی میں بالکل واضح ہیں، اور وہ یہ کہ جہاں ایک طرف پیغمبر کو شفیع المذنبین لکھا گیا، وہیں علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اے حبیب ہم تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ مبارکہ فتح کی پہلی آیت، اے حبیب ہم تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اگر پیغمبر کے اگلے پچھلے گناہ قرآن معاف کر رہا ہے یا پروردگار معاف کر رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پیغمبر خود گنہگار ہے، معاذ اللہ مذنب ہو گیا، اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ عقلاً باطل ہے کہ جو مذنب ہو وہی شفیع ہو۔ شفیع المذنبین ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مذنب اور ہے، شفیع اور ہے۔ اس کے معنی گنہگار کوئی اور ہے اور شفاعت کرنے والا کوئی اور ہے۔ یہ شفاعت پیغمبر کا خاصہ ہے، اور اس خاصے میں یہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ چونکہ رسالت رسول شفیع ہے، شافع اللہ کا رسول ہے بربنائے رسالت، تو اب جو رسالت میں کوالٹی پائی جاتی ہے، جہاں جہاں رسالت کا جزو ہوگا وہ خود بخود وہ صفت وہاں پہنچتی چلی جائے گی۔ اب پیغمبر اگر یہ کہہ دیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہاں پر حق شفاعت خود بخود زہرا تک منتقل ہو جائے گا۔ آج کی حد تک چونکہ مقام اہل بیت پر گفتگو تھی، یہ دیکھیے یاد رکھیے گا، تھوڑا سا وقت ظاہر ہے کہ آج شب جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ بات مکمل بھی ہو جائے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ فاطمہ بضعۃ منی، زہرا میرا ٹکڑا ہے، اس لیے حق شفاعت فاطمہ تک منتقل ہو جائے گا، اور دوسرا اہل بیت کی نسبت رسالت کی طرف ہے، تو اہل بیت کو یہ حق ملے گا۔ اب یہاں پر گفتگو یہ ہے، کل میں نے جو گفتگو کی تھی بہت زیادہ ٹیکنیکل تھی، قرآن کی روح سے تھی، لیکن آج کی حد تک دو جملے صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ واضح ہو جائے کہ بیت کا اطلاق تو میں نے کل بتا دیا تھا کہ اہل بیت پر، بیت کی وجہ سے اہل بیت کون ہے، لیکن آج کی حد تک ایک اور بحث ہے کہ اگر اہل کے لفظ کو براہ راست نبی کی طرف اضافت کر دیا جائے تو اس صورت میں معنی کیا ہوتے ہیں، اور نبی کے اہل کون کہلاتے ہیں، کیا وہ بھی اہل بیت ہیں یا وہ اہل بیت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بحث علماء نے اٹھائی ہے، علماء تفسیر نے، اس کو آج کی حد تک واضح کر دیں تو کل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن مجید میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ لفظ آیا ہے اہل، اور اہل کے لفظ کے لیے بحث ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہو سکتا ہے اور کون کون شامل نہیں ہو سکتا۔ تو جب صرف یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن اہل بیت میں کس کو شامل کر رہا ہے، قرآن لفظ اہل میں کس کس کو شامل کر رہا ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں 3-4 مواقع ایسے ہیں جہاں پر بات بالکل صاف کر دی گئی ہے۔ سب سے اہم وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کل ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کوئی لفظ کے غلط معنی بھی لے رہا ہو تب بھی قرآن سچائی کو پہنچا دیتا ہے۔ اگر اہل کے لفظ کے معنی اس میں سب شامل کر لیے جائیں اور براہ راست نبی کی طرف اضافت ہو جائے تو پھر یہاں پر قرآن کیا کہتا ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، پروردگار موسیٰ کہہ رہے ہیں پالنے والے میرے اہل میں سے ایک وزیر قرار دے اور وہ میرا بھائی ہارون ہو۔ اس کے معنی بھائی پر اہل کا اطلاق ہوتا ہے، قرآن مجید میں لفظ اہل کا اطلاق بھائی پر ہوتا ہے۔ ایک چیز آتیناہ اہلہ، ایوب سے اللہ نے ساری نعمتیں لے لی تھیں منزل امتحان پر، تو ان کے بیٹے بھی مر گئے تھے، بیٹیاں بھی مر گئی تھیں۔ قرآن نے جب واپس کیا تو اعلان کیا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے ایوب کو ان کی اولادیں واپس کر دیں۔ تو اب اہل کا اطلاق کس پر ہوا؟ اولاد پر، دو پر ہوا، بیٹے بیٹیوں پر ہوا، بھائی پر ہوا۔ تو بھائی بھی اہل میں ہے نبی کے، بیٹے بیٹیاں بھی اہل میں ہیں۔ اور اب ایک بحث ایسی آتی ہے کہ کیا اس رشتے سے کوئی نبی کے اہل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو وہاں بھی قرآن مجید نے بات کو بالکل صاف کر دیا ہے، اور وہ جناب ابراہیم اور حضرت لوط پیغمبر کے قصے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ فرشتے آئے ہیں اور گفتگو یہ ہوئی کہ عذاب دیا جائے گا حضرت لوط کی امت کو، تو کون کون عذاب میں آئے گا، تو قرآن کہتا اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ،
الا امرأتک وکانت من الغابرین، ہم ضرور اے لوط تم کو بھی نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ، اور تمہارے خاندان کو بھی نجات دیں گے، اِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تمہاری بیوی کے، وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اور دوسری جگہ پہ 3-4 جگہ پر قرآن مجید میں یہ آیت لفظ بدل کے آئی ہے، اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ۔ اور یہ عجوز کا لفظ میں کیا کروں، تمام ترجمہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ عجوز جو ہے وہ بوڑھی عورت کو کہتے ہیں، تو قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، یعنی قرآن نے یہاں بھی بات صاف کر دی کہ بھائی اہل میں ہے، اولاد اہل میں ہے، تو جب اہل میں اگر یہ لفظ اہل براہ راست نبی کی طرف بھی اضافت ہو رہا ہے، بیت درمیان میں نہ ہو، اس سے اہل نبی مراد ہو، تب بھی بھائی شامل ہے، اولاد شامل ہے، یعنی سب کے سب وہی شامل ہوں گے کہ جو مباہلے میں جا رہے ہیں۔ اس معنی کی وضاحت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مباہلے میں ایک بھائی ہے، ایک بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں، یہ اہل ہیں پیغمبر کے، اور یہاں قیامت یہ ہوئی ہے کہ پیغمبر نے حدیث قصہ جو سند صحیح ہے اس میں ایک جملہ ایسا کہہ دیا جو آیت تطہیر میں بھی ایک لفظ کی وجہ سے دلیل ہے، اور وہ کیا، اللہم ہاؤلا، یہ ہاؤلا جو لفظ ہے اس نے دروازے بند کر دیے، اس لیے کہ حدیث کا ہاؤلا اور آیت تطہیر کا انما، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ امام باڑے میں مجلس شروع ہو جائے اور باہر کا دروازہ بند کر دیا جائے، جو آ چکا وہ آ چکا، سرحدیں بند ہو گئیں، دیوار کھچی ہوئی ہے۔ ہاؤلا کے معنی کیا، اللہم ہاؤلا، یہی ہے میرے اہل بیت، یعنی اب چادر کی حد پیغمبر نے قائم کر دی، تو ایک طرف فاطمہ بضعتم منی، دوسری طرف اہل بیت، اب جہاں جہاں تک یہ 2 رشتے جائیں گے وہاں وہاں تک رسالت جائے گی، چاہے آپ زہرا کے ذریعے، یہ بہت ہی خاص بات تھی جس کو چاہا کہ آج کی حد تک تقریر کے آخر میں عرض کر دوں، چاہے آپ زہرا کے ذریعے رسالت کو جانیں، چاہے اہل بیت کے ذریعے رسالت کی صفات سمجھیں، اور آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں تک لکھا ہے، تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی، رگو ریشے سے پہچانا جائے گا، کلام سے پہچانا جائے گا، گفتگو سے پہچانا جائے گا، لفظ سے پہچانا جائے گا، تو اب لیجئے ایک اور پہچان بتا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ ایسے چلتی تھیں جیسے رسول چلتے تھے، سیدہ جب چلتی تھی تو ایسے چلتی تھی جیسے رسول چلتے تھے، اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت میں آ کر رسالت کی چال بھی نہیں بدلا کرتی، رسالت جب اہل بیت میں منتقل ہوتی ہے تو چال میں بھی فرق نہیں آیا کرتا، اسی لیے قیامت تک چاہے صورت سے پہچانو، چاہے رفتار سے پہچانو، یہاں تک لکھا ہے کہ رفتار بھی بالکل قدموں کی وہی تھی، اس لیے کہ رسول سیدھے نہیں چلا کرتے تھے، کبھی بھی پیغمبر ایسے نہیں چلتے تھے، پیغمبر راستے میں یوں چلتے تھے، اور سیدہ بھی اسی طرح چلا کرتی تھیں۔ یہ تمام علماء خاصہ اور عامہ نے لکھا ہے کہ لوگ زہرا کی رفتار کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ پیغمبر کی رفتار ہے۔ جہاں اس طرح سے اہل بیت میں رسالت کے اوصاف منتقل ہو رہے ہوں، وہاں اگر کوئی پوری کی پوری صورت ہو، کوئی پوری کی پوری تصویر ہو، اور تصویر بھی ایسی ہو کہ لوگ دیکھیں تو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ تو رسول ہے۔ اور پھر دلیل دے رہا ہوں، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ایک یہودی آ گیا، اور جس وقت آیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ مدینے میں کون نہیں پہچانتا یہودیوں کو، مسلمانوں نے کہا تو یہاں کیوں آیا، اس لیے کہ یہ تو مسجد ہے، خانہ خدا، کہا کہ میں اہل بیت میں کسی سے ملنے آیا ہوں، کوئی فرد ہے جس سے ملاقات ہو سکے، لوگ اسے لے گئے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے پاس لے کر آئے، امام نے پوچھا کیسے آیا، کہ میں نے رات کو آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ ایک واقعہ عیسائی کا ہے جو میں شاید سال گزشتہ یہاں پڑھ چکا ہوں، یہ واقعہ عیسائی کا نہیں ہے، یہ یہودی کا واقعہ ہے۔ کہا کہ میں نے رات کو آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، کہ کیا کہہ رہے تھے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام قبول کر لے، اور موسیٰ ان کے ساتھ تھے، ہارون بھی ان کے ساتھ تھے، کہ پھر
کہ میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان کی بیعت کی، کہ میں آیا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ پر ظاہراً تجدید اسلام کروں۔ کہا اچھا تو اگر میرے نانا کو دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ کہا کہ ہاں، میں نے ان سے بات کی ہے اور خواب میں میں نے بہت قریب سے انہیں دیکھا ہے تو میں انہیں پہچان لوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت نے غلام کو اشارہ کیا، غلام حجرے میں گیا اور ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر آیا، چھوٹا سا بچہ اسے گود میں لے کر آیا۔ جس وقت غلام لے کر آیا تو حضرت نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا زانوں پر، چہرے پر بچے کے نقاب تھی۔ امام حسین نے بچے کو زانوں پہ بٹھا کے نقاب چہرے سے ہٹائی، جیسے ہی نقاب ہٹائی وہ کھڑا ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہیں اہل بیت رسالت۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ صورت دیکھی، سلام کیا، فرتے تعجب سے بے ہوش ہو گیا۔ امام حسین نے پانی طلب کیا، پانی آیا تو اس پہ چھڑکا، جب غش سے افاقہ ہوا کہ تو غش کھا گیا، کہ کانہو ہوا، یہ تو وہی ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے۔ کہاں؟ یہ میرا بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے۔ آج شب جمعہ ہے، اس کا نام علی اکبر ہے، یہ میرا لال ہے، یہ میرے نانا کی شبیہ ہے، یہ میرے نانا کی تصویر ہے، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اچھا سن، یہ بتا کہ اگر اللہ تجھے ایسا ہی ایک خوبصورت بیٹا دے، جوان ہو جائے اور پھر عین جوانی کے عالم میں اس کو کوئی زخم آ جائے، تو کیا کرے گا؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا فرزند رسول، خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، اگر ایسا وقت آیا تو میں مر جاؤں گا۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے کہ فرزند رسول اگر ایسا وقت آ گیا تو میں جیوں گا نہیں، جی نہ پاؤں گا۔ ایک بار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے سن، میرا یہ لال جوان بھی ہوگا اور عین جوانی کے عالم میں میرا یہ شبیہ رسول لال، دیکھو میری آنکھوں کے سامنے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل پیوست ہوگا۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ شب جمعہ حسین کو ذکر علی اکبر بہت پسند ہے، مقام توسل ہے، یہ شب دعا ہے، ذکر علی اکبر کے ساتھ رات دعائیں کیجیے گا، قبول ہوں گی۔ عزیزو، کربلا معلیٰ میں آج صرف علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حسین بہت محبت کرتے ہیں، ام لیلہ بہت محبت کرتی ہیں، جناب زینب بہت محبت کرتی ہیں۔ سن سکیں گے دو چار جملے؟ مقتل کہتا ہے جس وقت علی اکبر اذن لینے کے لیے آئے اور جناب زینب مصلی پہ بیٹھی تھیں اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، تو ایک بار سر اٹھا کے چہرہ دیکھا علی اکبر کا، کہا علی اکبر کیسے آئے؟ کہ پھپھی اماں بابا اکیلے ہو چکے ہیں، اب بابا کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جناب زینب کہنے لگی اچھا میں سمجھی تم مرنے کی اجازت لینے آئے ہو۔ یہ کہا اور جناب زینب بے ہوش ہو گئیں، جناب زینب غش کھا گئیں۔ امام حسین چوب خیمہ پکڑے ہوئے کھڑے تھے پردے کے پاس، بہن کو غش کھاتے دیکھا تو رو کے کہنے لگے علی اکبر پانی کہاں سے لاؤں کہ چھڑک کے زینب کو غش سے بیدار کروں؟ اے علی اکبر،
اللہ خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے. کہنے لگے اے علی اکبر ذرا ایسا کرو اپنے زلفوں کو زینب کے چہرے کے قریب لے جاؤ. زینب تمہارے زلفوں کی خوشبو کی عادی ہیں, جیسے ہی خوشبو پائیں گی زینب غصے سے بیدار ہو جائیں گی. علی اکبر نے چہرے کو جھکایا اور ایک مرتبہ جیسے ہی خوشبو سونگی جناب زینب نے تو کہتے ہیں کہ زینب نے آنکھیں کھول دی. علی اکبر کی زلفوں کی خوشبو پا کر عزیزو انصاف سے بتاؤ کہ جس بی بی کو علی اکبر سے اتنی محبت ہو, جب انہی زلفوں کو نیزے سے بندھا دیکھا ہوگا تو زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ راہ کوفہ و شام میں علی کی بیٹی کے دل پر کیا گزر گئی؟ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. عزادارو دو چار جملے سنیے. مختل کہتا ہے جس وقت راہ کوفہ و شام میں سر چلے اور ایک مرتبہ جس نیزے پر علی اکبر کا سر تھا اور ایک نیزے پر حسین کا سر, مختل کہتا ہے کہ حسین اپنے نگاہ کو اس طرف پھیر لیتے تھے جس طرف علی اکبر کا سر ہوتا تھا. بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے, بیٹے کے دیکھے بغیر. تاریخیں کہتی ہیں حسین جیتے نہ تھے لیکن شہادت کے بعد بھی نگاہیں اس طرف پھر جایا کرتی تھیں. چلتے چلتے کوفے کی راہ میں نیزوں پہ سر ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں ایک عورت بام پر چھت پہ کھڑی تھی. اس عورت نے جو علی اکبر کا سر دیکھا اور علی اکبر کے چہرے پر نگاہ گئی, جانے اس عورت کے دل پہ کیا گزری. اس نے بے ساختہ ایک جملہ کہا خدا بندہ جس وقت یہ جوان مارا گیا ہو کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو. کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو. عزیزو اسی وقت نیزے کے نیچے علی اکبر کی ماں ام لیلا یہ سن رہی تھی خدا کسی ماں پہ یہ وقت نہ لائے. عزادارو مختل کہتا ہے کہ جس وقت شام میں یہ سر پہنچا اور یزید کے دربار میں سر داخل ہونا شروع ہوئے تو ایک بار اس سر کو دیکھ کر ایک راہب نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے, اسے علی اکبر کہتے ہیں. ایک اچھا یہ بتاؤ یہ کیسے شہید ہوا؟ کہ یہ اپنے باپ سے اجازت لے کر مقتل میں آیا تھا. اس کے کلیجے پہ برچی لگے. راہب کا جملہ سنو گے, راہب نے کہا اللہ اس کے باپ نے اسے کس دل سے اجازت دی؟ اس کے باپ نے اسے کس دل سے اجازت دی تھی؟ ہو گئی عزیزو تقریر. دو جملے سن لو. کہتے ہیں کہ قافلہ کربلا سے کوفہ و شام ہو کر رہا ہو کے جب مدینے پہنچا اور بعد کربلا پہلی عید آئی تو مختل کہتا ہے کہ بنی ہاشم کی بیبیاں سروں پہ چادریں ڈال ڈال کر روضہ رسول کی طرف چلی اور کہتی جاتی تھی یا رسول اللہ آپ کا گھر لٹ گیا, آپ کا نواسا مارا گیا. ایسے میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی بنی ہاشم کے محلے سے نکلی, کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی اور ایک بار جانے مدینے کی شارع پر آ کر کیا دیکھا, دونوں ہاتھ سینے پر مارے, ولدی کہہ کے زمین پہ بیٹھ گئی, رونا شروع کیا. بیبیوں میں رونے کا غل اٹھا. میں قریب گیا, میں نے کنیز کو بلایا, یہ کون بی بی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ کہا رے تو نہیں جانتا یہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے. آج عید کے دن اب جوانوں کو گلے ملتے دیکھا. علی اکبر
الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خدا بندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ زبانیں جو ذکر آل محمد میں گویا ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشبار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ دل جو محبت آل محمد سے لبریز ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ حسین ساجوانی صاحب کی والدہ کے لیے ہم دعا گو ہیں، خداوند عالم پر بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو بے قطع قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جلد جلد رہائی عطا فرما، اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اگر تیرا امر حتمی ہم موت کہتے ہیں ہمارے ان کے ظہور کے درمیان حائل فرما۔ یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشبار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ دل جو محبت آل محمد سے لبریز ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ حسین ساجوانی صاحب کی والدہ کے لیے ہم دعا گو ہیں، خداوند عالم پر بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو بے قطع قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جلد جلد رہائی عطا فرما، اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اگر تیرا امر حتمی ہم موت کہتے ہیں ہمارے ان کے ظہور کے درمیان حائل فرما۔ یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشبار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔